MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، آسمان و زمین، سورج و چاند کی جو قسمیں کھائی ہیں، ان چیزوں کی اہمیت کی بنیاد پر قسم کھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی قسم کھائی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے دنیا کو ایک نئی صبح عطا کی، تاریکیوں کے دور کا خاتمہ کیا، اسلام کی ضیاء پاش کرنوں سے کائنات کو منور کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور قرآن مجید کے اس انقلاب کو علامہ حالی نے ان الفاظ میں دہرایا: وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر، اللہ کی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں، ترش روح، سخت مزاج آپ کی طبیعت نہیں ہے۔ تبھی ایک میٹھے چشمے پر جس طرح بھیڑ ہوتی ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانوں کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، انسانوں کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر آپ کی آواز کو سننے کے لیے جمع ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو طرح کی کیٹیگریز ہے جو معاشرے میں سب سے عمدہ ہیں: قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے۔ یہ وہی حال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبریل علیہ السلام کا تھا، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ یہ ہمیں حفاظ اور اساتذہ کو دیکھ کر یہ منظر ہمیں یاد آتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال تعالى في موضع آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني الله مؤلما وميسرا۔ وقال أيضا: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ وقال أيضا: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة۔ مرکز السلام کے سرپرست اور اس بزم کے صدر محترم اور یہاں موجود علماء کرام، حفاظ کرام اور اسی طرح حاضرین، یہ ہمارے لیے حقیقی معنوں میں سعادت، مسرت اور انبساط اور سرور کی بات ہے کہ آج ہم ایک اہم ترین موضوع کو لے کر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو شبہات ہیں ان کا علمی حقائق، دلائل اور براہین کی شکل میں تاریخی تناظر میں رد سنا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایک ایسے باکمال عظیم الشان شخصیت کی تاریخ. اپنے تو بہت لوگوں نے ان کی گواہی دی، لیکن والحق ما شہدت به الاعداء، حق وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے. مائیکل ہارٹ جس کی کتاب دا 100، اس کتاب میں وہ عیسائی ہونے کے باوجود اپنی کتاب کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. اس میں خود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دیگر مذاہب کے پیشواؤں کا ذکر ہے، بڑے بڑے جنگی میدانوں کے جنرلوں کا ذکر ہے، لیکن ان تمام کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور ایک مکمل ہستی سمجھتا تھا، اور اس نے اپنی کتاب کی شروعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اس سے بڑی سرٹیفکیٹ، اس سے بڑی شہادت اور اس سے بڑا تزکیہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب العالمین کی ذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہے کہ آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہیں. اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. سامنے والا اگر ہماری زیارت کرتا ہے تو ہم اس کی زیارت کریں. اگر سامنے والا ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں. یہ اچھے اخلاق ہے، خلق حسن ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان کیا گیا ہے، خلق عظیم. خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ کہ سامنے والا آپ پر زیادتی کرے، سامنے والا آپ کو اگنور کرے، اس کے باوجود آپ اس کو عطا کریں. سامنے والا آپ پر ظلم کرے، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. سامنے والا آپ سے کٹنا چاہے، اس کے باوجود آپ اس سے جڑنا چاہیں. اسی مفہوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں کہا، صل من قطعک، جو تم سے کٹے اس سے جڑو، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكْ، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ، جو تم پر ظلم کرے اسے عطا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس آیت سے واضح ہے، جو قرآن مجید میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، آسمان و زمین، سورج و چاند کی جو قسمیں کھائی ہیں، ان چیزوں کی اہمیت کی بنیاد پر قسم کھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے. پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی قسم کھائی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لَعَمْرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا رہے ہیں. تو اس سے آپ کے عظیم المرتبت ہونے کا ثبوت ملتا ہے. آج ہم جس عظیم ہستی سے متعلق یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں کچھ سننے کے لیے، یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ فی الوقت دنیا کی آبادی 8 بلین ہے، 800 کروڑ کی تعداد ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک
اور آج جو یہ موجود 8 بلین ہیں، یہاں سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام کے سردار انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں میں ان کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اس عظیم ہستی سے متعلق ہم یہاں گفتگو کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس سے قبل پل صراط پر سب سے پہلے گزرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس سے پہلے قبر جن کے لیے سب سے پہلے کھلے گی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مقام محمود جو ہر نبی کی ایک تمنا ہے، وسیلہ مقام محمود، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حوض کوثر جس سے اگر کوئی ایک گھونٹ پی لے تو پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ حوض کوثر اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو جو اللہ نے سربلندی عطا کی، آپ کا جو مقام ہے اس کو ذرا تصور کریں۔ معراج، اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین میں بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کی توفیق بخشی گئی۔ یہ کتنے شرف کی بات ہے کہ تمام انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس سے آپ کی رفعت اور آپ کے عظیم المرتبت ہونے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یقین مانیں کہ روز قیامت انسانوں کے جو حساب و کتاب ہوں گے اس کی کارروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اس سلسلے کی شروعات ہوگی۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، قرآن کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کی سرزمین میں تبدیلی لائی، ایک ایسی کمیونٹی جہاں لوگ مردہ کھاتے تھے، ایک ایسا مجتمع جہاں لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دفن کرتے تھے، ایسی کمیونٹی کو، ایسی قوم کو قرآن مجید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کی امامت ان کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ زمانے جاہلیت کو ذرا اپنے تصور میں لائیے کہ اس وقت کے کیا حالات تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنا کر بھیجا گیا، نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، وہ نہایت ہی عجیب اور تاریک ترین دور تھا۔ ظلم و ستم عام، ناانصافی، حقوق تلفی کا بازار گرم تھا، جبر و تشدد، خدا فراموشی اور توحید بیزاری عام تھی، اخلاق و شرافت کا بحران تھا،
انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہمدردی محبت کے جذبات مفقود تھے، اخوت مودت کے احساسات ختم ہو چکے تھے، معمولی باتوں پر حرب البسوس، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ صرف ایک اونٹنی کے قتل کی وجہ سے 40 سال تک عرب میں جنگ چلتی ہے، جسے حرب البسوس کہا جاتا ہے۔ تو اس منظر کو علامہ حالی نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے، اس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماحول میں رہ کر کس طرح کا انقلاب پیدا کیا۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ و مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھاؤ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھاؤ، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گوڑھا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ اس عرب کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھٹا ٹوپ تاریخی دور میں قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بدلا، عرب و عجم میں انقلاب پیدا کیا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کا مقام و مرتبہ بتلایا، غلاموں کو عزت دی، یتیموں پر دست شفقت پھیرا، ایثار و قربانی خلوص و وفاداری کے مزاج کو پیدا کیا، رب کے احسانات سے آگاہ کیا، رب کے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدندش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے دنیا کو ایک نئی صبح عطا کی، تاریکیوں کے دور کا خاتمہ کیا، اسلام کی ضیاء پاش کرنوں سے کائنات کو منور کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور قرآن مجید کے اس انقلاب کو علامہ حالی نے ان الفاظ میں دہرایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کی اصلاح کی، معاشرے کو سدھارا، انسانوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ جو اپنے اولاد کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہ قوم جو مردہ کھایا کرتے تھے، ان کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ قیادت اور امامت کا رتبہ انہیں حاصل ہوا، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا۔ قرآن مجید کو اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے
تو اس قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا بھی آپ کو تذکرہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تفصیلات ملیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم پر فائز ہونے کا ذکر بھی آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوہ حسنہ ان کی تعلیمات کو اپنانے کا حکم ہمیں ملے گا. کہیں پر یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، تو کہیں پر بشیر و نذیر، رؤوف و رحیم کے پیارے پیارے القاب آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. قرآن کریم کے مقدس اوراق میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت معاب کا ذکر ہے، کہیں آپ کو مقام محمود عطا ہونے کا ذکر ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اور کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے روشن چراغ ہونے سراجم منیرہ کے القاب سے نوازتے ہوئے ہم دیکھیں گے. اگر ہم قرآن مجید میں صرف رحمت کا جو پہلو اور جو صفت بتلائی گئی اس پہلو پر اگر ہم گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں میرا وقت ہو جائے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما انا رحمت مہدات، انما انا رحمت مہدات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر، اللہ کی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں، ترش روح، سخت مزاج آپ کی طبیعت نہیں ہے. تبھی ایک میٹھے چشمے پر جس طرح بھیڑ ہوتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانوں کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، انسانوں کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر آپ کی آواز کو سننے کے لیے جمع ہوا. اور آپ کے ایک فرمان پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد جو صحابہ اکرام تھے انہیں کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پہلے تو آپ نے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داریوں کو پورا کیا؟ جب قوم نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے آپ کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، امت کے ساتھ خیر خواہی کی، آپ نے دعوت و تبلیغ کی جو بڑی ذمہ داری تھی اس کو آپ نے ادا کیا، تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اور پوری قوم کو جو 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام تھے انہیں آپ نے حکم دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہے ان لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. قرآن مجید میں جہاں پر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو میں نے آیت پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک بہت بڑا احسان بتلایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت کے ترجمے پر غور کریں کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے اور وہ مومنوں کے لیے بڑے آرزو مند ہیں، بڑے فکر مند ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق بے حد رحم دل ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانی کا جو دائرہ تھا، رحمت کی جو وسعت تھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ جنگ کے جو قیدی ہوتے تھے ان قیدیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کس قدر ہوا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی کہ ان قیدیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، خود کھجور پر گزارا کرتے اور ان قیدیوں کو روٹیاں پکا کر کھلاتے تھے. اب ہمارا کلچر مختلف ہے، روٹیاں ہمارے پاس ایک کامن فوڈ ہے، لیکن عرب کے پاس کھجور ایک کامن غذا ہے. روٹیاں بنا کر سیک کر کھلانا یہ قمت الضیافہ ہے، بڑی مہمان نوازی ہے. تو ان قیدیوں کا خیال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے تھا. پڑوسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو حکم تھا کہ اگر آپ سالن بنا رہے ہو تو اس میں پانی کی مقدار کا اضافہ کریں اور شوربہ پڑوسیوں کو دیں. بلکہ بے زبان جانور جو آپ کے سامنے لائے گئے جس کے پیشانی پر داغا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے بھی اس جانور کے ساتھ حرکت کی ہے یہ داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دیکھا کہ کچھ صحابہ ابنائے صحابہ میں سے کسی پرندے سے اس کے بچوں کو ذرا دور کیا تو وہ پرندے کے تڑپنے کے منظر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ اس پرندے کے بچوں کو اس کے حوالے کریں. اس پرندے کے درد کو آپ محسوس کرتے تھے. آپ امامت کر رہے ہیں, اگر کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی تو آپ امامت کو مختصر کر دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت کا پہلو ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اسے آپ فتح مکہ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. آپ دوبارہ مکہ میں جو انٹری لے رہے ہیں بالکل سرنگوں ہیں. آپ کی جو تھوڑی ہے بالکل اونٹ کے کوہان کو لگ رہی ہے, اس طرح سرنگوں ہیں, بڑے عاجزی اور انکساری سے آپ داخل ہو رہے ہیں. عموماً جب بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. جب بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو وہاں اس علاقے کو تہس نہس کر دیتے ہیں, وہاں کے معزز طبقے کو ذلیل کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو پورے عاجزی, انکساری اور تواضع سے داخل ہو رہے ہیں. اسی درمیان ایک آواز آتی ہے اليوم یوم الملحمہ, کہ آج خون کی ہولی کھیلی جائے گی, ٹکا بوٹی ایک کریں گے, دشمن کو چن چن کے ماریں گے. تو جس صحابی کی زبانی یہ آواز آئی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرچم چھین لیا اور کہا آپ ہمارے نمائندے نہیں بن سکتے. آج خون کی ہولی نہیں بلکہ الیوم یوم الملحمہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ. آج رحم و کرم کا دن ہے, آج عفو درگزر کا دن ہے, آج معافی کے پروانے بانٹنے کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعامل پر غور کریں. یہ واقعہ فتح مکہ 8 ہجری کا ہے. 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے, 10,000 صحابہ اکرام ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کے نتیجے میں دیکھیے 8 ہجری میں 10,000 صحابہ اکرام ہیں. حجۃ الوداع 2 سال بعد, حالانکہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, جنگ تبوک صحابہ 30,000 گئے لیکن جنگ نہیں ہوئی. 8 ہجری میں 10,000, 2 سال بعد حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد کا جو مجمع تھا یہ آپ کے اخلاق, آپ کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کا نتیجہ تھا, آپ کے درگزر کرنے کا نتیجہ تھا, آپ کے نرمی اور آپ کے اعلیٰ کردار کا نتیجہ تھا کہ 2 سال کی مدت میں 1,00,000 سے زائد لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. معزز سامعین, قرآن مجید جو کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام تھا, قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے عزیز ان کا عزیز المرجل. آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو جس طرح ہانڈی میں جب کچھ پک رہا ہو تو جو آواز آتی ہے, یہ جو چکی گھومتے ہوئے جو آواز آتی, اس طرح کے آواز کو صحابہ اکرام آپ کے سینے سے نکلتے ہوئے محسوس کرتے تھے. اللہ تعالی قرآن مجید کی جو حفاظت کے انتظام کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے جو توجہ دی, صرف آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کی ہر رات قرآن مجید سے جو لگاؤ تھا, جبریل علیہ السلام کو قرآن ان کا سنتے اور ان کو سناتے. تو اس سے آپ آج ہمارے جو حلقات تحفیظ القرآن ہیں, آج جو ہمارے مکاتب ہیں, جو طلبہ اساتذہ کو قرآن سناتے ہیں, یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر معاشرے میں سب سے بہترین کوئی کیٹیگری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو طرح کی کیٹیگریز ہے جو معاشرے میں سب سے عمدہ ہیں، قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے. یہ وہی حال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبریل علیہ السلام کا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. یہ ہمیں حفاظ اور اساتذہ کو دیکھ کر یہ منظر ہمیں یاد آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سننا پسند کرتے تھے. دوسرے صحابہ اکرام کی زبانی قرآن مجید کو سننا پسند کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا میں قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں قرآن مجید کو دوسروں کی زبانی سنوں. تو پھر جب سورہ نساء کی وہ آیت پڑھتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو منظر کشی کی گئی ہے کہ روز قیامت تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑایا جائے گا، تو اس آیت کو تلاوت کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود اور آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. قرآن مجید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق تھا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ ہود اور اس کی جو دوسری بہنیں ہیں جس کی تفصیل ایک دوسری روایت میں ملتی ہے شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت، کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. کیونکہ یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن اس میں قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان چیزوں سے متاثر ہو کر ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے سے پہلے بوڑھے ہو جا رہے ہیں. تو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نوافل میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، اور رحمت کی جب آیتیں آتی تو خوب دعا کرتے، اور جہاں پر تسبیح کی آیتیں آتی وہاں اللہ کی تعریف بیان کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور سورہ فتح کی تلاوت کر رہے ہیں. اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بھی پیدا کی. لیث ابن سعد کا ایک بڑا بہترین جملہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں. لیث ابن سعد کہتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ رحمت، اللہ کی جو رحمت ہے سب سے زیادہ اگر کسی کے قریب ہے تو وہ قرآن مجید کے سننے والے کے قریب ہے. قرآن مجید کو بغور سننا یہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اسے غور سے سننا. وَأَنصِتُوا، اور خاموشی کا مظاہرہ کریں. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہو. اور یہ لعلہ کا لفظ جب اللہ کے ساتھ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ واجب ہے، اللہ کی رحمت کا نزول واجب ہے. کتنا وقت باقی ہے؟ 6-7 منٹ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع ادھورا نہ رہے، کچھ اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. رحمت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی. یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ پوری تفصیل ہے. یتیم کی جو کفالت کرے، میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے اس قدر قریب ہوں گے. بیواؤں کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا تہجد گزار کا ثواب بیواؤں، مجاہد فی سبیل اللہ اور تہجد گزار کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو بیواؤں کی خدمت میں لگے ہیں. مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، حلف الفضول کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے.
معاشرے کے مساکین اور جو کمزور طبقے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، کہ جو تمہاری مدد ہوتی ہے، جو تمہیں رزق ملتا ہے، یہ کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق اور مدد ملتی ہے۔ مدد سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ کہ مسجد نبوی میں ایک بدو داخل ہو کر مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کر رہے، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہے، صحابہ ٹوٹ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، کہا پیشاب مکمل کرنے دو۔ آج کی تحقیقات بتلاتی ہیں کہ پیشاب کو درمیان میں رکانے سے پھتری کی بیماری، مثانے کی بیماری، کیا کیا مسائل بتلاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرح جو صحابہ بالکل گرم جوش تھے انہیں رکایا، پھر کہا کہ اگر غلاظت کسی ایک حصے میں ہو، چھوٹے ایریا میں ہو، پانی ڈال کر اگر صفائی کریں گے تو بڑی مقدار میں پانی کے ذریعے اسے صاف کیا جا سکتا ہے، تو صحابہ اکرام کو آپ نے بتایا کہ ڈول بھر کر پانی لاؤ اور صفائی کرو۔ اس تعامل کو جب بدو نے دیکھا تو کیا کہا؟ اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور اللہ کے رسول پر مہربانی کرنا، رحم کرنا، کسی پر رحم نہیں کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تحجرت ما کان واسعا، اللہ کی جو وسیع رحمت ہے تم نے اسے سمیٹ دیا۔ اور اسی طرح یہ جو رحمت کا پہلو ہے، وہ صحابی جو نماز میں چھینک کا جواب دیتے ہیں، پورے صحابہ نماز کی حالت میں انہیں ڈانٹتے ہیں، آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نماز کے احکامات تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں انہیں بتلایا کہ یہ نماز ہے، یہ رکوع و سجود کا نام ہے، خشوع و خضوع کا نام ہے، اس طرح گفتگو نہیں ہوگی۔ اس موقع پہ اس بدو کی زبانی، واللہ میں نے ایسے معلم کو اس سے پہلے اور آج تک نہیں دیکھا، ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی۔ اور انصاف کی بات، مساوات کی بات اگر کریں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ مساوات کے علمبردار سن لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتے ہوئے پکڑی جائے تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو یہ مساوات و علمبرداری کی بات ہے۔ اختلافات اور تعصب کو ختم کرنے کے حوالے سے بنو المصطلق کا معرکہ تھا، انصاری صحابی اور عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ایک مہاجر صحابی میں اختلاف ہو گیا، بات آگے نکل گئی، ایک طرف سے یا للمہاجرین اور ایک طرف سے یا للانصار کے نعرے بلند ہوئے۔ اور مہاجر اور انصار یہ ایسے القاب ہیں جو جنتی القاب ہیں۔ ہمارے پاس کئی ٹائٹلز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے ٹاپ لیول کے القاب ہیں مہاجر اور انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوها فانها منتنہ، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس سے مجھے گھن محسوس ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ بہرکیف قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر پیش کی گئی، جس کا خلاصہ دیتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، جتنے فضائل ہیں، جتنے اچھے خصال ہیں، ان سب میں سب سے پہلے آپ نے پیش رفت کی اور اس پر عمل کیا۔ جنت میں لے جانے والے جو بھی نیک اعمال ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے عمل کیا، اور جہنم کی طرف لے جانے والے جتنے اعمال ہیں اس سے آپ نے روکا، خود بھی عمل کیا اور تمام صحابہ اکرام کو روکا۔ تو اس طرح قرآن مجید جو حرف حرف میں اس کے کلمات میں معانی کا سمندر ہے، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اس کے جو اسباب بنائے ہمارے درمیان حفاظ کرام کی شکل میں بنائے، کیونکہ آج کے زمانے میں بلکہ پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ معرکہ رجی میں
10 हुफ़ाज़ किराम को शहीद किया गया। मारके बीर मुऊना में 70 हुफ़ाज़ किराम को शहीद किया गया। यमामा का जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग थी, वहां 70 हुफ़ाज़ और 1200 सहाबा शहीद किए गए। और पूरे तारीख के दौर में कुरान मजीद के नुस्खे ज़ाया किए गए। कुरान मजीद हमारे लाइब्रेरियों को ज़ाया किया गया। आज के ज़माने में डेनमार्क में, फ्रांस में प्रोटोकॉल के तहत कुरान मजीद की बेहुरमती हो रही है, कुरान मजीद के नुस्खे ज़ाया किए जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि बातिल लाख कोशिश कर ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तालीमात के मुताबिक कुरान मजीद की हिफाजत के ऐसे इंतज़ाम किए, ये लाख कुरान मजीद के नुस्खे ज़ाया कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, ये खुली हुई आयतें हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। और हुफ़ाज़ किराम को अल्लाह ने अहले इल्म में शुमार किया, क्योंकि इल्म के कई मरहलों में ये पहला मरहला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कुरान मजीद का क्या करेंगे जो लोगों के सीनों में महफूज है। तो वो इदारे मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जो ऐसे हुफ़ाज़ तैयार करते हैं। वो वालिदैन मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जो आज के फितना परवर ज़माने में, सोशल मीडिया और रील्स के ज़माने में अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी पे मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जला अहज़ानिना व ज़हाब ग़ुमूमिना व हुमूमिना व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी। मरकजी उन्वान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो मौजू है जिसकी ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और आइंदा भी इसकी ज़रूरत रहेगी। तो हमने ये मौजू इसीलिए इख्तियार किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर एक के दिल में जब मौजूद है तो उस मोहब्बत का इजहार वो कैसे करे और इस मोहब्बत के इजहार में वो गुलू ना करे और उस गुलू करते हुए कहीं गुमराह ना हो जाए। इस चीज़ का इजहार ये दर हकीकत इस कॉन्फ्रेंस की जान है। हकीकी मानों में सआदत, मसर्रत और इंबिसात और सुरूर की बात है कि आज हम एक अहम तरीन मौजू को लेकर इकट्ठा हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों में आप जैसा किसी को अल्लाह ने नहीं बनाया, तो फिर हर खैर में नबी मिसाल है। अल्लाह ताला ने आपको कामिल और मुकम्मल शख्सियत बनाया। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तो आपकी शख्सियत हमेशा मिसाली रहेगी। मरकज़ सलाम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया है और बेहतरीन मौजू का इंतखाब किया है। शान मुस्तफ़ा रबीउल अव्वल के इस महीने को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन उन्वान का उन्होंने इंतखाब किया और मौज़ूआत भी बड़े दिलचस्प उसका इन्होंने इंतखाब किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा करे कि कामयाबी इनके कदम चूमे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कुरान मजीद का क्या करेंगे जो लोगों के सीनों में महफूज है। तो वो इदारे मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जो ऐसे हुफ़ाज़ तैयार करते हैं। वो वालिदैन मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जो आज के फितना परवर ज़माने में, सोशल मीडिया और रील्स के ज़माने में अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बारकल्लाहु फीकुम।